محسنہ کائنات، مخدومہ جہاں، مامتا کا جھومر، ماؤں کی سردار، ام ولد، والدہ رسول سیدہ آمنہ بنت وہب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات بابرکات ہے، جس نے روح کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جنم دے کر کائنات پر احسان عظیم کیا۔ جب دنیا سے رخصت ہو رہی تھیں اور سانس کی ڈوری ٹوٹ رہی تھی تو اس وقت فرمایا، ہر زندہ نے مرنا ہے، ہر نئی چیز نے پرانے ہونا ہے، ہر بڑی چیز نے فنا ہونا ہے۔ میں اب تو دنیا سے جا رہی ہوں، مگر میرا ذکر جمیل باقی رہے گا، کیونکہ میں اپنے پیچھے اپنے لخت جگر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چھوڑ کر جا رہی ہوں، جو سراپا خیر و طہارت ہیں۔ فرمانے رسالت ہے کہ میں ایک قریشی عورت کا فرزند ہوں جو خشک گوشت کھایا کرتی تھی۔ آپ کے اس فرمان نے بڑے بڑے بادشاہوں اور شہنشاہوں کے غرور و تکبر کو مٹی میں ملا دیا اور آپ کی مامتا کو اس بلندی پر پہنچا دیا جس کا کوئی ثروت و امارت اور جاہ و مرتبہ مقابلہ نہیں کر سکتا، کیونکہ اے سنجیدہ و حمیدہ خصال کی مالک، متواضع اور رحمت، شفقت اور طہارت کی پیکر ماں، انہوں نے آپ کو اپنے انس کا مصدر، انسانیت کی روح، محبت کی نشانی اور اپنی سربلندی و عظمت کا مرکز قرار دیا ہے۔ اے سیدہ آمنہ، یہ مامتا کی عظمت اور بزرگی ہی ہے جس نے ازل سے لے کر اب تک اپنی جان نثار کرنے والی اور تاریخ بنانے والی ماؤں کو یادگار بنا دیا ہے، اور آپ کے اکلوتے اور لاڈلے نور نظر نے اس وقت آپ کے سر اقدس پر اس ازلی بزرگی کا آسمانی تاج سجایا جب انہوں نے فرمایا، جنت ماؤں کے قدموں تلے ہے۔ آج میں آپ کی مامتا کے بارے میں گفتگو کرنے لگا ہوں۔ آج میں ماؤں کی اس سردار کے متعلق بات کرنے لگا ہوں جس نے انسانیت کو اپنا وہ در یکتا عطا کیا، جو روئے زمین میں جس کی شان و شوکت کے علم لاکھوں نفوس نے ہر دور میں اٹھائے اور اٹھاتے رہیں گے۔ ایسا منفرد جس پر اس کے آباء و اجداد کو فخر ہے، جہان فقر کا بادشاہ جس کے نام پر مساکین زندہ ہیں، خیراتیں تقسیم ہوتی ہیں۔ اے سیدہ، کیا آپ کو یہ عظمت حاصل ہوتی اگر آپ صاحب تاج ملکہ ہوتی، بہادر شاہ سوار ہوتی، یا زیرہ کالمہ یا عظیم لیڈر ہوتی، اگر آپ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جنم نہ دیتی؟ اس سے بڑھ کر آپ کا کون سا عمل آپ کی عظمت و بزرگی کا باعث بنتا؟ آپ کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ ماجدہ ہونے کا شرف حاصل ہے۔ دوستو، آئیے سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہا کی زندگی کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ یہ ایک ایسی سیریز ہوگی کہ میرا کوشش ہوگا ہم 3 سے 4 ایپیسوڈ میں تاریخ میں چھپے ان ابراق کا بھی ذکر کریں جو ہماری نظروں سے آج تک شاید اوجھل ہیں، اور سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہا کی زندگی کے پہلوؤں کو جانیں۔ حضرت آمنہ بنت وہب بن عبد مناف بن زہرہ بن کلاب بن مرہ کا تعلق اسی معزز خاندان سے تھا جس کے زمانہ قدیم سے عبد مناف کے ساتھ اچھے روابط چلے آ رہے تھے۔ نمایاں اور قابل فخر سرگرمیوں میں یہ قریش کے ساتھ برابر کا شریک رہے۔ یہ حلف الفضول اور حلف المطیبین میں دونوں میں بنو ہاشم کے ساتھ تھے۔ سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دادا کا نام عبد مناف بن زہرہ تھا۔ ان کے نام کو ان کے چچا زاد کے نام عبد مناف بن قصی کے ساتھ ملا کر دونوں کو منافان کہا جاتا تھا۔ آپ کے والد وہب بن عبد مناف شرافت اور فطری قابلیت کی بنا پر بنو زہرہ کے سردار تھے۔ سیدہ آمنہ کی والدہ کی جہت سے بھی نسب کم عزت والا نہیں۔ آپ کی والدہ کا نام برہ بنت عبد العزہ بن عثمان بن عبد الدار بن قصی بن کلاب تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے نسب کے متعلق فرمایا، اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ سے مجھے پاک پشتوں سے پاکیزہ رحموں میں منتقل فرمایا، ہر علائش سے پاک کر کے، ہر آلودگی سے صاف کر کے۔ جہاں کہیں 2 شاخیں پھوٹیں وہاں اللہ تعالیٰ نے مجھے اس شاخ میں منتقل کیا جو سب سے بہتر تھی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا، میں حسب و نسب اور سسرال کے اعتبار سے تم میں سے سب سے زیادہ نفیس اور کریم ہوں۔ سیدہ آمنہ کا بچپن بڑا پاکیزہ اور بے داغ تھا۔ آپ اعلیٰ حسب و نسب کی مالک تھیں۔ آپ گلستان قریش کی کلی، بنو زہرہ کی بیٹی، آپ ہمہ وقت پردہ میں رہتی تھیں۔ سیدہ آمنہ کی بچپن میں اپنے چچا زاد حضرت عبداللہ بن عبد المطلب سے کچھ جان پہچان تھی، چونکہ ہاشمی گھرانے کا بنو زہرہ کے ساتھ بہت قریبی تعلق تھا۔ قصی اور زہرہ کے زمانے سے ہی یہ دونوں خاندان انس و محبت کی ایک ایسی مضبوط زنجیر میں پروئے چلے آ رہے تھے جسے زمانے کی گردش توڑنے سے قاصر رہی تھی۔
سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہا شباب کی دہلیز پر جب آپ نے قدم مبارک رکھا تو آپ پردہ کرنے لگیں، کیونکہ اس وقت حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد تھے، آپ بھی شباب کے زینے پر قدم رکھ رہے تھے۔ نوجوانان مکہ کی نظریں ان کے کاشانہ پر لگی ہوئی تھیں۔ ہر ایک کی خواہش تھی کہ سیدہ آمنہ کی منگنی اس کے ساتھ ہو، یہ اس کے لیے عزت و شرف کا باعث ہوگی۔ ہم حضرت عبداللہ والی سیریز میں بتا چکے ہیں کہ جناب عبداللہ کی سیدہ آمنہ سے شادی کیسے ہوئی۔ خیر، ان دونوں کی شادی بخیر و عافیت سر انجام پا گئی۔ شادی کا یہ جشن 3 دن اور 3 رات جاری رہا۔ اس دور کے رسم و رواج کے مطابق حضرت عبداللہ سیدہ آمنہ کے گھر میں ہی رہے۔ چوتھے دن صبح صبح اپنی دلہن کے استقبال کی تیاری کرنے کے لیے آپ اپنے گھر تشریف لے آئے۔ ابھی کل کی بات تھی کہ سیدہ آمنہ بچی تھیں۔ گھر کے افراد کی آنکھوں کی ٹھنڈک آج دلہن بن کر اپنے گھر والوں اور سہیلیوں کو الوداع کہہ رہی تھی۔ پورا دن اور رات کا کچھ حصہ تیاریاں ہوتی رہیں۔ تیاریاں مکمل ہونے کے بعد سیدہ آمنہ اپنے گھر والوں کے جرمٹ میں اپنی نئی دنیا کے لیے روانہ ہوتی ہیں۔ بار بار پیچھے مڑ کر ان ٹیلوں کو دیکھتی ہیں جہاں انہوں نے اپنا بچپن گزارا۔ ان کی جدائی سے آپ کے دل میں یہ ٹھیس اٹھتی ہے۔ آہستہ آہستہ رات کی تاریکی کے پھیلتے ہوئے سائے اس منظر کو مغموم کر رہے ہیں۔ آپ انہی خیالوں میں گمسم ہیں۔ راستے میں کسی سے کوئی بات نہیں کرتی۔ آپ اور اسی جوڑے میں ملبوس خرامہ خرامہ ایسے چلی جا رہی ہیں جیسے ہوا کا لطیف جھونکا چھو کر گزر رہا ہے۔ دروازے پر حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑی گرم جوشی سے استقبال کیا۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک پیار بری نظر سے سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہا کی طرف دیکھا۔ آپ کے چہرے پر اہل خانہ سے فراق کے خیال سے اداسی کی شکنیں ابھری ہوئی تھیں۔ آنکھوں میں آنسو امڈ آئے۔ حضرت عبداللہ آپ کی ان کیفیات کو جان گئے، اس لیے وہ انہیں ماضی کی ان یادوں میں کھویا ہی رہنے دیتے جنہیں وہ چھوڑ کر آئی ہیں۔ وہ انہیں بڑی محبت و الفت سے گھر کے صحن میں لائے جہاں دلہن اور دلہن کے ساتھ آنے والے معزز مہمانوں کو بیٹھنے کے لیے مسند راستہ ہیں۔ آپ دلہن کو اس کا نیا گھر دکھاتے ہیں۔ یہ گھر اگرچہ بہت بڑا نہیں تھا لیکن مکہ کے دوسرے گھروں کی بنسبت دولہا اور دلہن کے لیے کافی حد تک اشادہ اور آرام دہ تھا جس میں وہ اپنی نئی زندگی کا آغاز کر رہے تھے۔ مورخین نے اس گھر کا نقشہ کچھ اس طرح کھینچا ہے کہ پتھر کی سیڑھیاں جو کہ شمال کی جانب کھلنے والے دروازے پر لے جاتی ہیں۔ دروازے کے اندر داخل ہوتے ہی ایک صحن آتا جو 12 میٹر لمبا اور 6 میٹر چوڑا۔ اس کے دائیں دیوار پر ایک دروازہ تھا جو ایک ہال میں کھلتا تھا۔ اس ہال کے وسط میں مغربی دیوار سے متصل لکڑی کا ایک حجرہ دلہن کے لیے تیار کیا گیا تھا۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دلہن کو ان کی سہیلیوں کے ساتھ چھوڑ کر صحن میں معزز مہمانوں کے پاس آ جاتے ہیں۔ اس طرح رات کا کچھ حصہ جاگتے ہوئے گزر جاتا ہے۔ لوگ اس نئے گھر کے آباد ہونے پر مبارکباد دیتے ہیں جس کی دہلیز قریش کی کلی کھلی ہے، اور اس کریم جوڑے کو دعا دیتے ہیں جو پورے حجاز میں حسب و نسب کے لحاظ سے سب سے زیادہ معزز اور مکرم تھا۔ شادی کے تھوڑے ہی عرصے بعد حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تجارت کی غرض سے ملک شام کی تیاری میں لگ گئے۔ قافلہ تیار تھا، پھر جدائی کی گھڑی آ گئی۔ جب قافلے والوں نے کوچ کا نکارہ بجایا تو حضرت عبداللہ نے اپنی رفیقہ حیات کو الوداع کہا۔ اس لمحہ ان کو طرح طرح کے خیالوں، وسوسوں اور وہموں نے گھیر لیا۔ ان پر غم و اضطراب کی کپکپاتی لہریں چھا گئیں۔ حضرت عبداللہ کا خیال تھا کہ ان پر یہ کیفیت جدائی کے غم کی وجہ سے طاری ہوئی ہے۔ چنانچہ آپ نے سیدہ کے شانوں پر ہاتھ رکھ کر دلاسا دیا اور پھر صحن میں کھڑے ہو گئے اور اپنے جذبات پر قابو پاتے ہوئے کہا، آمنہ، یہ چند ہفتوں کی تو بات ہے، میں جلد ہی واپس آ جاؤں گا۔ حضرت آمنہ نے انتہائی دھیمی آواز میں کہا، میں یہاں اکیلی کیا کروں گی؟ آپ تو جا رہے ہیں۔ آپ نے بڑے پیار سے جواب دیا، تم میرے خیالوں اور یادوں میں گم رہنا جو تمہیں میری موجودگی کا احساس دلاتے رہیں گے، اور میرے دل کی حفاظت کرنا جو تمہارے پاس چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ میں تو خالی جسم کے ساتھ سفر پر جا رہا ہوں، اور وہ بھی پاکیزہ زمین کی طرف مائل اور عزیز رفیق کا مشتاق رہے گا۔ یہ سن کر سیدہ آمنہ کی آہ نکلی اور کہا، عبداللہ، جدائی کی راتیں بڑی طویل ہوتی ہیں۔ حضرت عبداللہ دروازے کی طرف بڑھے اور پیچھے مڑ کر کہا، آمنہ، یہ کوئی پریشانی کی بات ہے؟ جدائی کی لمبی راتوں میں حسین خواب تمہارا دل بہلاتے رہیں گے۔ کیا تم بنت نوفل اور فاطمہ بنت مر کا قصہ بھول گئی ہو؟ ابھی چند ہی دن پہلے تم نے ایک حسین خواب دیکھا ہے، تمہیں یاد نہیں؟ بولتے بولتے آپ دروازے پر پہنچ گئے۔ اپنے جذبات پر قابو رکھتے جلدی سے باہر نکل گئے۔ سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہ اپنے کمرے کے دروازے پر کھڑی رہیں جس سے اب انہیں تنہائی کی وحشت محسوس ہونے لگی تھی۔